السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جن کی رحمت اور برکت کی وجہ سے جامعہ سلفیہ میں علامہ ابتسام الہی ظہیر ابن علامہ احسان الہی ظہیر کا آمد ہوا۔ بہت دن سے ہم لوگوں کا تمنا تھا کہ شیخ یہاں پر آئیں اور ہم لوگوں سے خطاب اور تقریر فرمائیں اور ہم ان سے استفادہ اٹھائیں۔ اس سے پہلے بھی اسی جامعہ سلفیہ راجشاہی کے سلفی کنفرنس سے بذریعہ آن لائن شیخ محترم نے خطاب فرمایا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ چونکہ بنگلہ دیش کی پولیٹیکل سچویشن بہتر نہیں تھا، اس لیے ہم پاکستان سے مہمان کو بھی نہیں لا سکتے تھے۔ الحمدللہ اب حالات ٹھیک ہیں، مہمان کو ہم لا سکتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے پاکستان سے علامہ ابتسام الہی ظہیر کو دعوت دیا یہاں آنے کے لیے۔ الحمدللہ انہوں نے ساتھ ساتھ لبیک کہا، اور اپنے سفر کے سارے شدت اور مشقت کو اختیار کرنے کے باوجود، اپنے صحت کے مسائل کو اپنے ساتھ لے چلنے کے باوجود انہوں نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی۔ اس لیے ہم اپنے تہہ دل سے علامہ ابتسام الہی ظہیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جس دن انہوں نے ایئرپورٹ میں اترا اس دن سے آج تک میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کو ایئرپورٹ سے الوداع کہنے تک ساتھ رہوں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو بھولیں گے نہیں، راجشاہی کو نہیں بھولیں گے، الجامعہ سلفیہ کو نہیں بھولیں گے، جامعہ سلفیہ کے طلباء کو اور ہم کو نہیں بھولیں گے۔ یہاں اپنے محبت کو اظہار کرنے کے لیے یہاں آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے اپنے دل کی محبت کا اظہار کیا کہ جب ان کا فلائٹ ڈھاکہ کی سرزمین کو چھو رہا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا، اور میں نے بھی علامہ احسان الہی ظہیر کا اس تقریر کو سنا جو انہوں نے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان میں جو تقریر کیا تھا، جو سقوط ڈھاکہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس تقریر کرتے ہوئے جو روتے رہے علامہ احسان الہی ظہیر، اس سے یہ بات اسی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر کو ڈھاکہ سے، چٹاگان سے، راجشاہی سے اتنی زیادہ پیار تھا جتنا پیار ان کو لاہور سے تھا، کراچی سے تھا، پشاور سے تھا، اسلام آباد سے تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، تقدیر کا لکھا ہوا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اخوت جو اسلام کے نام پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، جو پاکستان بننے وقت کا نعرہ تھا، سب سے مشہور نعرہ کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے طلباء بھی ہو سکتے ہیں کہ اس تاریخ کو نہیں جانتے، لیکن یہ تاریخ پڑھنا چاہیے کہ اسی نعرے کے اوپر کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اسی نعرے کے اوپر بنگلہ دیش کے بنگالی، خیبر پختونخوا کے پشتون، اور بلوچستان کے بلوچ، اور سندھ کے کراچی کے سندھی، اور لاہور کے پنجابی، سب اکٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک چاہیے جو دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اور یہ 2 قومی نظریہ کی شدید ضرورت تھی، جو آج ہندوستان کی حالات سے پتہ چلتا ہے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس 2 قومی نظریے کی ضرورت مسلمانوں کو تھی۔ لیکن اس 2 قومی نظریے کی وجہ سے ہم نے محمد علی جناح، علامہ اقبال، شیر بنگلہ کے فضل الحق، حسین شہید سہروردی، اور اس سے پہلے بھی جو گزرے یہاں سے، نواب سراج الدولہ کے بعد سے لے کر علامہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی، ان کے جو جہاد موومنٹ تھا، تحریک جہاد تھا، اس کو لے کر جتنے تحریکیں یہاں چلی انگریز کے خلاف، یہ سارے تحریک کا نتائج اور ثمرہ تھا آزاد بنگلہ دیش اور آزاد پاکستان۔ یہ بہت بڑا نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جو تاریخ پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم نے اس نعمت کو اس حساب سے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں اسلام کو غالب آنا چاہیے، اور غالب لے کر آنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے
یہ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نعمت ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ہم پر ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ الجامعہ السلفیہ بنگلہ دیش کا ایک ایسی ادارہ ہے جو اس وقت ایریے کے حساب سے الجامعہ السلفیہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا مدرسہ شمار کیا جاتا ہے، اور الجامعہ السلفیہ راجشاہی اہل حدیثوں میں سب سے بڑا مدرسہ صرف طلباء کے حساب سے نہیں بلکہ اساتذہ کے حساب سے، اساتذہ کا جو کوالٹی ہے اس حساب سے بھی یہ بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پر صرف بنگلہ دیشی بہترین اساتذہ نہیں بلکہ بیرونی اساتذہ بھی یہاں درس و تدریس کا فرائض انجام دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سے ہم شیخ عبدالخالق السلفی کا نام اگر ذکر نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور یہ نعمت کا ناشکری ہوگی۔ علامہ شیخ عبدالخالق السلفی میرے استاذ ہیں، میں نے ان کے پاس دروس البلاغہ سے لے کر نخبۃ الفکر، اصول الحدیث سے لے کر حدیث اور دوسرے جتنے علم ہو سکتا ہے، علم الکلام، علم الفلسفہ، اصول الفقہ، سب کچھ ان کے پاس پڑھا ہوں الحمدللہ۔ اور حافظ محمد